پی ڈی ایم کا حیدرآباد میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ، پنڈال سج گیا، ہر سو پارٹی پرچموں کی بہار، جلسہ گاہ میں موجود کارکنوں کو قائدین کا انتظار۔ فضل الرحمان، بلاول بھٹو سمیت اہم رہنما کارکنوں سے خطاب کریں گے، مریم نواز شرکت نہیں کریں گی، شاہد خاقان عباسی نون لیگ کی نمائندگی کریں گے، بلاول بھٹو جامشورو پہنچ گئے، مولانا فضل الرحمان کا قافلہ ٹنڈو محمد خان سے چلے گا، پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کا جلسے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت کا دعویٰ۔ سینٹ الیکشنز اوپن بیلٹنگ سے کرانے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈٹ گئی، سپریم کورٹ میں زیر سماعت صدارتی ریفرنس میں فریق بننے کا اعلان، صدارتی آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، بلاول بھٹو زرداری سے مشاورت کے بعد نیر بخاری کا بیان، احسن اقبال کہتے ہیں اوپن بیلٹنگ کا مطلب فرینڈز آف عمران خان کو این آر او دینا ہے، آرڈیننس کے خلاف عدالت جائیں گے۔ پارلیمنٹ مفلوج ہو چکی، حکومت آرڈیننس کے ذریعے آئین تبدیل کرنا چاہتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، پی ڈی ایم کا مقصد اقتدار نہیں نظام کا بدلاؤ ہے، شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، مریم اورنگزیب بولیں کہ ملکی حالات عوام سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت کے جانے تک لانگ مارچ اور جلسے بار بار ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں یہ پہلے اوپن ووٹنگ کا مطالبہ کرتے رہے، اب مکر گئے، سپریم کورٹ آئین کی تشریح کا بہترین فورم ہے، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بھی پی ڈی ایم پر تنقید، کہا کہ اپوزیشن سینٹ الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ جاری رکھنا اور ہم خاتمہ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، پی ڈی ایم کی تحریک اور ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت، اجلاس میں ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق سمیت 9 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا، ملک میں 30 نئی احتساب عدالتیں بنانے کی سمری بھی منظور ہونے کا امکان، وزیر اعظم نے حکومتی ترجمانوں اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا۔ نااہلی کیس میں بار بار التوا مانگنے پر وفاقی وزیر فیصل وابڈہ پر 50,000 روپے جرمانہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصل وابڈہ کو 24 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ فیصل وابڈہ کے عدم تعاون پر تحقیقاتی اداروں کی مدد لینے پر غور کر رہے ہیں۔ آر ہوا ناپار، پی ڈی ایم ہوئی بیکار، حلیم عادل شیخ کے اپوزیشن پر وار، کہتے ہیں حیدرآباد میں آج ناکام سیاستدانوں کا سرکس ہوگا، پاپا، ڈیڈی اور مولانا کو بچانے کے لیے شور مچایا جائے گا، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا صوبائی حکومت کے خلاف کرپشن بھگاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشقیں اتاترک 11 کا آغاز، پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز اور ترک اسپیشل فورسز شریک۔ ایف بی آر کا سنگل ونڈو رولز جاری کرنے کا فیصلہ، تاجروں کو سنگل ونڈو رسائی کے لیے شرائط مرتب کر لی گئیں، ایف بی آر ذرائع کے مطابق آن لائن ڈیوٹی اور ٹیکس کلیئرنس کے لیے ڈیجیٹل رجسٹریشن کرانا ہوگی، رجسٹریشن کے لیے نیشنل ٹیکس نمبر، فری ٹیکس نمبر اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر پیش کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں 51 میاواکی جنگل لگانے کا پلان، منصوبے پر کام تیزی سے جاری، وزیر اعظم عمران خان جلد افتتاح کریں گے، میاواکی جنگل میں جاپانی طرز پر کم جگہ میں زیادہ گھنے درخت اگائے جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں جیت سے ٹیم کا مورال بلند ہوا، ٹی 20 سیریز میں جیت کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے، ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مصباح الحق کی پریس کانفرنس۔ پاک جنوبی افریقہ ٹی 20 سیریز 11 فروری سے شروع ہوگی،
پی سی بی کا ٹیسٹ سیریز کے لیے دوبارہ جنوبی افریقہ کی ٹیم کا شکریہ۔ اور گھر کے شیر گھر میں ڈھیر، انگلینڈ نے چنئی ٹیسٹ میں بھارت کو 227 رن سے شکست دے دی۔ 427 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری بھارتی ٹیم 192 رنز پر آؤٹ۔ پہلی اننگز میں ڈبل سینچری بنانے والے جو روٹ مین آف دی میچ قرار۔ جو روٹ 100ویں ٹیسٹ میں ڈبل سینچری بنانے والے پہلے کپتان بھی بن گئے۔ تحریک انصاف وہ اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے، واحد پولیٹیکل جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے، اور میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی غیر ملکی حکومت سے پاکستان کے سالمیت کے خلاف تحریک انصاف نے آج تک جو ہے وہ 1 پیسہ جو ہے وہ نہیں لیا، اور ہمارے تمام تر پیسے بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان کے اندر آئے ہیں۔ لیکن میں یہ سوال مریم صفدر سے پوچھ رہا ہوں اور بار بار جو ہے وہ پوچھتا رہوں گا کہ میں نے تو چیلنج کیا تھا مریم صفدر کو، لیکن مریم صفدر اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ انہوں نے ڈان لیکس کی حادثاتی سابقہ وزیر اور اپنی خاص ٹپنی مریم اورنگزیب کو جواب دینے کے لیے بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ بجائے اپنی چیزوں کا جواب دینے کے الٹا چور جو ہے وہ کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ میرے پہ بات کر رہی تھی آج، چلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک چیز تو انہوں نے ثابت کر دی کہ میں فارن فنڈنگ کے کیس کے اوپر ایک سیاسی جماعت کا ایک ورکر ہوں۔ میں تو سٹرگل کر کے گراس روٹ سے اوپر آیا ہوں۔ میرے نام کے آگے تو کوئی شریف نہیں لگا ہوا، کوئی زرداری یا کوئی بھٹو تو نہیں لگا ہوا۔ میں تو سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہاں پر آ گیا ہوں۔ میں کسی کے گوچی کے بیگ اٹھا کے تو وزیر نہیں بنا، کسی کے جوتے پالش کر کے وزیر تو نہیں بنا۔ تو لہٰذا ان کو کیا پتا ہو سیاسی ورکر کی عزت کیا ہے؟ جو یہ بات کرتے ہیں یہ تو خود حادثاتی وزیر تھے، اور ان کی بنیاد جو جس بنیاد کے اوپر ہے، یہ خود اس ملک کے اندر فارن فنڈنگ کے موجد ہیں۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی ورکرز کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے۔ بھئی مجھے یہ بتائیں، ساری دنیا ویسٹرن یونین کے ذریعے پیسے پوری دنیا میں ریمیٹنس کرتی ہیں۔ ویسٹرن یونین منی چینجر بھی ہے اور فنڈز ٹرانسفر کا بھی ایک لائسنس پاکستان کے اندر ایک فائنینشیل ادارہ ہے۔ تو اگر ویسٹرن یونین سے پیسے آتے ہیں تو وہ ہنڈی کیا ہو گئی؟ ہنڈی حوالہ تو وہ ہوتا ہے جو بے نامی ہوتا ہے، جو آپ کے اکاؤنٹس کے اندر ہے۔ ہمارے پاس کوئی فلودے والا، کوئی پاپڑ والا، کوئی مشتاق چینی، کوئی قاضی فیملی والا فارمولہ نہیں ہے۔ ہمیں تو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو اس ملک سے باہر بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ہماری تحریک کو جو ہے وہ فنڈ کیا نیا پاکستان بنانے کے لیے۔ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہمیں جو تانا دیتے ہیں اسرائیل کا اور بھارت کا، وہ تو مریم صفدر کا جھوٹ پکڑا گیا، جو ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، جن کی لندن میں کیا، جن کی تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی، جن کی کیلبری فونٹ پکڑا گیا، جس مریم صفدر نے ہمیشہ سوائے جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا، جن کا کل تازہ جھوٹ بولا گیا، جو کہہ رہی ہیں ہم سے رابطے ہو رہے ہیں، ادھر سے تردید آ گئی کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اب خاموشی چھائی ہوئی ہے۔